رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 72 تک 9 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے منافقین کے رویے کو تھوڑا سا مزید بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ ان کے خبث باطن کے ساتھ ساتھ ان کے خوف باطن کا بھی ذکر کیا۔ نمبر 2، بتایا یہ گیا کہ منافقین صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ ان کی عورتیں بھی منافق تھیں، ان کی عورتیں بھی، یا یوں کہہ لیجیے بہت ساری عورتیں بھی منافق تھیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے سخت قسم کی سزا کا، اپنی طرف سے ناراضگی کا، ان پر لعنت برسائے جانے کا اور جہنم میں ڈالے جانے کا ذکر کیا۔ چوتھی بات، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی روش کو سمجھانے کے لیے ان سے پہلے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن لوگوں پر اللہ کی لعنت برس چکی، عذاب میں مبتلا ہو چکے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے چکے۔ نمبر 5 اور آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں طبقات، گزشتہ لوگوں اور موجودہ منافقین، یعنی جو قرآن کے نزول کے وقت کی بات ہو رہی ہے، ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، پکے ہیں، ان کے لیے اپنی طرف سے اعزازات، انعامات اور اکرامات کی بارشوں کا ذکر ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات، منافقین کی ایک بری بات کا تذکرہ، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اگرچہ نفاق کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی موجود تھی کہ ہم رسول اللہ کو جیسی مرضی قسمیں کھا لیں، ہم منا لیں گے، لیکن پھر بھی خوف رہتا تھا، ڈر رہتا تھا ایک بات کا، اور وہ ڈر کیا تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت نبی پر نازل ہو جائے اور اس صورت میں ہماری مذمت موجود ہو، ہمارے نام لیے جائیں، ہمارے لیے واضح نشانیاں اور علامات موجود ہوں، ہاں تو یوں ہم اہل ایمان کے ہاں رسوا ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو نہیں منا سکیں گے۔ یعنی یہ ڈر اور خوف بھی ان کے دل میں رہتا تھا۔ ایک تو برائی یہ بیان۔ دوسرے نمبر پر یہ بیان ہوا کہ منافقین مردوں کے ساتھ ساتھ منافقین عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو چیزوں کے اعتبار سے انسان کو بڑا ہی کمزور بنایا ہے۔ ایک یا انسان کے اندر جو کمزوری پیدا کی ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پہ کی ہے۔ ایک اس کی اہل و عیال اور دوسرا اس کا مال اور اہل و عیال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کمزور اور منافق بنا دیتے ہیں، بخیل اور منافق بنا دیتے ہیں۔ انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اہل و عیال کی وجہ سے، مال کے بچانے کی وجہ سے کنجوسی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جھوٹ بولتا ہے، خوب سے باطن کا اظہار کرتا ہے، ادھر کچھ کہہ دیا ادھر کچھ کہہ دیا، ادھر کی بات ادھر کو کر دی ادھر کی بات ادھر کو کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے اور ان کے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسے اس طرح کے بہانے، عذر اور جھوٹ اور اس طرح کے فراڈ وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سارے یہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو انسان کے اندر کمزوری، بخل اور جسے کہتے ہیں نا کہ خوف کی کیفیت، یہ پیدا ہوتی ہے اولاد، اہل و عیال اور مال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل و عیال میں سے ایک حصہ، اہم ترین حصہ جو اکائی ہے اہل و عیال کی، وہ ہے انسان کے ساتھ اس کی شریک حیات۔ یہ جو شریک حیات ہے جس کو ہم زوجہ بیوی کہتے ہیں، یہ شریک حیات اسے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، جتنا مرضی کوئی کہے کہ جناب میں اپنی انا پہ قائم رہنے والا آدمی ہوں، میں بیوی کی بات نہیں مانتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی جگہ پر وہ وزارت عظمیٰ کے سامنے جبین نیاز جھکائی دیتا ہے۔ تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بہرحال ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کئی دفعہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے اعزاء اقارب سے، رشتہ داروں سے جدا ہو جاتا ہے، یا اگر کسی سے جدا نہیں ہوتا تو مخلوق سے تعلق جوڑنے کے معاملے کو تو وہ قائم رکھتا ہے، لیکن اپنے خالق سے رشتہ اور تعلق توڑ دیتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اس کا کہا ماننے کے لیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا اسے خوش رکھنے کے لیے، یا اپنے مفادات اس سے پانے کے لیے، یہ ساری چیزیں مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے انسان کے اوپر اس کی شریک حیات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ جو بات کہی ہے کہ منافق مرد بھی تھے تو ساتھ ساتھ منافقین عورتیں بھی تھیں، وہ منافقات تھیں۔ اب وہ جو منافقات تھیں نا، ان کا بڑا گہرا اثر تھا ان کی زندگیوں پر۔ آج دنیا عرب، اس وقت آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کی عرب کی جو سلطنت ہے، آج جو عرب حکمران ہیں، ان کی عیاشیوں اور ان کی راہ راست سے ہٹی ہوئی زندگی اور ان کی گمراہیوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ان کے گھروں میں ان کی شریک حیات ایسی ہیں کہ جو ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی ثقافت سے جو ہے وہ جوڑ نہیں رکھتی، یا وہ اسرائیلی ہیں یا اسرائیل زدہ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے نتیجہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ اس دفعہ کا جو خطبہ حج ہوا ہے وہ ایک ایسے شخص نے پڑھایا، ایک ایسے شخص نے خطبہ دیا کہ جسے شاید کسی مسلح پہ بھی کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم جنس پرستی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہو، باقاعدہ طور پہ کلیساؤں میں گیا ہے، چرچوں میں گیا ہے، اور چرچوں میں جا کر کے اس نے اس طرح صلیب کے سامنے
سجدے کیے ہیں جس طرح عیسائی کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا قائل ہے. اور ہم آہنگی وہ کس طرح کی قائل ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اچھے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بھائی پھر فرق کس کا ہے؟ کس کا فرق ہے؟ پھر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ساری دنیا یہودیت ہی اختیار کرتی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ ان اسرائیلی یا اسرائیل زدہ خواتین کے اثرات ہیں کہ آج عرب کی سرزمین پر جو حکمران ہیں وہ عیاش ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. جہاں اسرائیل کے اور غیر مسلم مذاہب کے حکمرانوں کا اب باقاعدہ پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے اس سرزمین پر جس سرزمین سے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو رہنے مت دینا. تو یہ گہرے اثرات ہوتے ہیں بیویوں کے، ہم نشینوں ہم شریکوں کے. پہلے ان دو قسم کی آیات کو پڑھتے ہیں جس میں دو مضمون ہیں، پھر تیسری مضمون کی بات کریں. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان پر کہیں کوئی ایسی صورت اتر آئے، یعنی ان کے نبی پر کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. یعنی وہ صورت ان کے دل کی باتوں، منافقین کے دل کی باتوں کو مسلمانوں پر ظاہر نہ کر دے. یہ ڈر اور خوف ان کو رہتا تھا. قل استہزئوا، آپ فرما دیجئے کہ ہنسی کیے جاؤ، استہزاء کرو، مذاق کرو. منافقین مذاق کرتے تھے آپ کی باتوں کا، آپ کی تہذیب کا، آپ کے کلچر کا، آپ کے انداز کا مذاق کیا کرتے تھے. فرمایا تم مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈرتے ہو نا اللہ اس بات کو ظاہر کر کے رہیں گے. کیا مانا؟ جو چیز تمہارے دل میں خوف کے مارے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کہ کوئی صورت نہ اتر آئے، ہماری رسوائی نہ ہو جائے، تو تمہاری رسوائی اللہ کر کے چھوڑیں گے. تم اب مذاق کر لو جتنا کرنا ہے. پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی جب وہ مذاق اچھا یہ مذاق کون سا پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے وعدوں کا مذاق اڑایا کرتے. اچھا انہیں جنت مل جائے گی، اچھا یہ جو بوسیدہ کپڑوں والے، پھٹے پرانے لباس والے، یہ جنت کے سردار ہوں گے. دیکھو جی یہ جنتی جا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں مذاق میں، استہزاء اس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم استہزاء کر رہے ہو نا، یہ تمہیں ضرور بھی ضرور نقصان پہنچائے گی. لیکن اپنے حبیب سے فرمایا محبوب اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ تم نے ایسا مذاق کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول ہم تو مذاق نہیں کر رہے تھے، تو ویسے بس دل لگی کر رہے تھے، ایسے بات چیت مطلب کر رہے تھے، اور مقصد ہمارا، ہم آپ کی توہین مقصد ہے ہی نہیں، آپ کی بے ادبی مقصد ہی نہیں ہے، آپ کی گستاخی مقصد ہی نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ کی آیات کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کا، جن کو ہم شاعر کہتے ہیں، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کعبہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، احکامات کی صورت میں، جتنے بھی شاعر اللہ ہیں ان شاعر اللہ کا مذاق اڑانا اس کے دو درجے ہیں. نمبر ایک دل سے مذاق اڑا رہا ہے، نمبر دو سطحی طور پر مذاق اڑا رہا ہے. بات کو ذرا سمجھے گا. جو لوگ دل سے مذاق اڑاتے ہیں یعنی ہلکا جان کر مذاق اڑاتے ہیں، دل سے مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے، مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیے یہ لوگ کافر ہو گئے. یہ لوگ کون ہیں؟ بظاہر کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ کافر ہیں. نمبر دو وہ لوگ کہ جو اس کو ہلکا نہیں سمجھتے، قرآن کو ہلکا نہیں سمجھتے، کعبہ کو ہلکا نہیں سمجھتے، داڑھی کو ہلکا نہیں سمجھتے، یعنی دین کو ہلکا نہیں سمجھتے، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں نے آیات کا مذاق لطیفے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے قبر کے اندر فرشتوں کے سوال جواب کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری خباستیں لوگ کرتے ہیں محض سطحی طور پر. اگر ان سے پوچھا جائے کہ فرشتوں کے حوالے سے تم کیا فرشتوں کو ہلکا سمجھتے ہو، کہیں گے نہیں الیاذ باللہ میں ایسا نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے یہ دوسری قسم ہے. اگر کسی آدمی نے احکامات الہی کا مذاق اڑایا لیکن دل میں اس کے ہلکا پن نہیں ہے،
تو وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن منافق ہو گیا. کون ہو گیا؟ منافق ہو گیا. تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہیں گے جی ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے جی، کنہ نخوض ونلعب، بات چیت کر رہے تھے، بس ہلکی پھلکی دل لگی کر رہے تھے. قل، آپ ان سے کہیں اب اللہ و رسولی، کیا تمہیں دل لگی کے لیے اللہ اور رسول ہی ملے؟ مذاق کے لیے تمہیں اللہ اور رسول، اس کے رسول ملے؟ اب اللہ و رسولی کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ یعنی کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیات سے ہنسی کرتے، یعنی کیا تمہیں ہنسی کے لیے یہی چیزیں ملی؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ میں نے عرض کیا کرتے ہیں المنافق لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں. یہ دل کی کیفیت اللہ بیان کر رہے ہیں، ہم دل کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن یاد رکھیے اس طرح کے کوئی بھی آدمی اگر مذاق میں لطائف بناتا ہے تو اسے اپنے عبرتناک انجام سے ڈرنا چاہیے، بھیانک نتائج سے ڈرنا چاہیے. لوگ انجانے میں بہت ساری اس طرح کی غلط باتیں کر دیتے ہیں. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اب ادھر سمجھیے گا، میں نے عرض کیا دو قسم کے گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو مذاق کرتا ہے دل سے، ایک گروہ وہ ہے جو مذاق کرتا ہے سطحی طور پر. اب قرآن پاک نے ان دونوں کا ذکر کیا، فرمایا اگر ہم ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، نہ کچھ کہیں، فوری طور پہ معاف کرنے سے مراد یہ فوری طور پہ نہ گرفت کریں، نہ پکڑیں، ان کو سزا نہ دیں. اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ وہ گروہ جنہوں نے سطحی طور پر استہزاء کیا، دلی طور پر نہیں، سطحی طور پر. اگر ان کو فوری طور پہ نہ بھی پکڑیں تو یاد رکھو ہم دوسرے گروہ کو ضرور پکڑیں گے. کون سا گروہ؟ جنہوں نے دل سے، معنی یہ ہے کہ ہم ان کو ذلیل اور رسوا دنیا میں ہی کر دیں گے، آخرت میں تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن دنیا میں بھی کر دیں گے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. یہ گناہ سے مراد ان کفر کرتے رہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات کہ منافقین مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تھیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با پرواز. تو یہ جو کبوتر کے ساتھ، باز کے ساتھ، کند ہم جنس، پرواز، یہ ایک ہم جنس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پرواز کرتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. تو یہ منافقین مرد ہوں یا عورت، یہ ایک دوسرے جیسے ہیں. معنی یہ ہے مزاج کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، گفتار کردار، ہر چیز کے اعتبار سے ایک دوسرے کے جیسے ہیں. یعنی مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ کہ منافق جتنے مرد ہیں وہ سارے ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں، منافق جتنی عورتیں ہیں وہ ساری ایک جیسی رویہ. یہ دوسرا مطلب ہے. لیکن اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ یہاں منافقین عورتوں کا تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان پر اس کی زندگی میں جو زیادہ تر اثر انداز ہونے والی چیز ہوتی ہے اس کی شریک حیات ہوتی ہے. بہرحال آپ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب آپ کی پہلی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، زوجہ محترمہ کا، تو آپ نے اس وقت جو خواہش کا اظہار کیا وہ کیا کیا کہ میری زندگی میں ایک ایسی خاتون آئے جو عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو اور وہ بچوں کی پرورش اچھی کرنے والی ہو. دیکھیں یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں اسی کی طرف نشانی اپنا علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں، ہمیں افضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی زندگی کا جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ ساتھی اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے. آپ علیہ السلام کی ابتدائی جو تبلیغ اور اشاعت دین کے جتنے فرائض ہیں ان میں بہت اہم کردار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اس کا شریک حیات اچھا مل جائے اس کے لیے گویا دنیا ایک جنت بن گئی. معمولی بات نہیں ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جب تم خود اٹھو تو اپنی اہلیہ، اپنے شریک حیات کو بھی اٹھاؤ.
اس کو کہا گیا اگر تم اٹھ جاؤ، عورت کو کہا گیا تم اٹھ جاؤ تو تم اپنے شریک حیات کو اٹھاؤ. ایک تو بات یہ تو حکم دیا. اب دوسری طرف ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ فضیلت بیان فرمائی. فرمایا جب کوئی جوڑا رات کی تاریکی میں سحرگاہی کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو یہ تھے نا وہ جن کو تم کہا کرتے تھے کہ دنیا میں فساد برپا کریں گے، دیکھو رات کی تاریکی میں دنیا سو رہی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی شریک حیات اٹھے ہوئے اور میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں، میرے سامنے رکوع کر رہے ہیں. گواہ رہنا کہ میں نے ان کے لیے اپنی جنت میں حسین و جمیل کا تیار کر لیا ہے. تو شریک حیات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک یہ دوسری بات ختم ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری بات منافقین کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے. رویوں کے ساتھ ساتھ رویے کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. یہاں تک ان کا رویہ ہے. فرمایا دیکھیے ان کے اعمال ہے. فرمایا کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا سارے منافق زبان سے منع کرتے تھے؟ سارے منافق جو ہے وہ برائی کا حکم کرتے تھے؟ نہیں. یہاں برائی کا حکم کرنا اور نیکی سے منع کرنا اس کا تعلق قطعاً صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، زبان سے بھی ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات انسان کسی کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تو زبان سے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے کردار سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے گفتار سے اپنے اعمال سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے رویے سے کر رہا ہوتا ہے. مثلا آج کے دور میں بہت سارے لوگ کسی کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. کیسے کہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر آنے والے کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، نئے آنے والے کو خاص طور پہ اچھا یہ بندہ بھی آ گیا. اور محلے میں خدا نخواستہ اگر اس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو اس فرد کی، مطلب رویے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کوئی اچھے رویے کا مالک نہ ہو، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو یا اس طرح کوئی معاملہ ہو، اگر وہ مسجد میں نظر آ جائے تو بہت سارے پکے ٹھکے نمازی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی آ گیا. بعض تو کہہ دیتے ہوتے ہیں جناب آپ آ گئے، قیامت آ گئی جناب. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کی قسم سچی بات یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگ مسجد میں آنے سے بھی کتراتے ہیں. میری زندگی کا واقعہ ہے. میری زندگی میں یہاں ایک بہت علاقے کے اعتبار سے ایک نامی گرامی شخص تھا، مطلب اپنے دوسرے معاملات کے اعتبار سے. اسے میں نے راستے میں دعوت دی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کئی دفعہ دعوت دینے کے بعد اس نے آمادگی کا آخری دفعہ اظہار کر دیا کہ جی میں انشاءاللہ آج ضرور آؤں گا. صبح کے وقت، اتوار کا دن تھا، صبح کے وقت میں نے اس کو دعوت دی. وہ عصر کی نماز میں صاحب آ گئے. اب وہ مسجد میں آئے تو میں نے تو عام جیسے عام نمازیوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے ویسے کیا. مجھے پتہ تھا کہ میں نے خصوصی پروٹوکول اس وقت نہیں دینا سب کے سامنے. لیکن کیا ہوا کہ ان کو ایک صاحب نے، بڑے ہی مطلب نمازی، پکے نمازی تھے وہ جناب آپ آ گئے، وہ آپ آ گئے تو بس سمجھ لو جی قیامت آ گئی. آپ یقین نہیں بھاگنا چھوڑیں. اور اس نے کہا لعنت پاؤ مٹی پاؤ ایہو جی نماز تھے. بندہ باہر ہی چنگا ہے. اب اس نے کس انداز بے تصوری میں کہہ دیا، لا شعوری طور پر ایسا کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی جو شاید نمازی بن جاتا اس کی وجہ سے نہیں بن پایا. اور اگلی حیران کن بات بتاؤں، تیسرے دن وہ بندہ قتل ہو گیا. یقین کرے مجھے اتنا دکھ ہوا جس کی کوئی یاد نہیں. قتل ہو گیا جی. وہ جو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تیسرے دن قتل ہو گیا. دکھ ہوا مجھے، اللہ کی قسم بہت دکھ ہوا. پتہ نہیں وہ پروردگار کس کی ادا کو، کس عمل کو، کس انداز کو قبول کر لے. شاید وہ آخری دنوں میں مطلب جس طرح کا اس کا پیچھے ایک پاسٹ مطلب کردار تھا، جو بھی معاملہ تھا، شاید اللہ معاف کر دے. مطلب کتنے وہ مطلب جسے کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر کے کہہ لیں یا اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کس نیت سے آیا، آگے اس کے ساتھ اس طرح کا مزاج ہے.
یا تو بہت سارے بے شرم اور بے غیرت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صحابہ کرام کو اوپر بھی تبرہ کرتے ہیں کہ جناب وہ دیکھو فلاں پہلے شراب پیتے تھے، وہ دیکھو جی وہ فلاں پہلے چور تھے، وہ جو فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے پہلے نبی کے دشمن تھے، اور ایسے تھے ایسے، ان کی زندگیاں کیا ہیں جی، ان کا ایمان کیا ہے؟ بھائی تم کون ہوتے ہو کسی کی ہسٹری پر، کسی کی ذات پر اٹیک کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو دلوں کا معاملہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام اور ایمان لانا، اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ہی برائی کا حکم دے، زبان سے ہی روکے، نہیں۔ بعض لوگ پکڑ لیتے ہیں جی تسی درود شریف پڑھ دے ہو؟ ہاں جی پڑھ دے۔ کبھی پڑھیا تھا نہیں، کئی دفعہ تو دیکھیا تسی اذان پڑھ دے ہو پر تسی درود شریف نہیں پڑھ دے۔ بھائی آپ کس درود کی بات کرتے ہیں؟ اپنے بنائے ہوئے طریقے کی؟ تو ظاہر ہے اگر اس کا کوئی منکر ہے تو وہ درود شریف کا منکر نہیں ہے، اس طریقے کا منکر ہے، شاید اس طریقے کو درست نہیں ہے سمجھتا۔ لیکن درود شریف کا انکار کا تو مطلب یہ کہ وہ نماز میں بھی نہ پڑھتا ہو، ویسے بھی نہ پڑھتا ہو، کبھی بھی وہ کہے کہ جناب درود شریف پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، پھر وہ منکر ہے۔ آپ نے کیسے فتویٰ لگا دیا؟ اور یہ آپ ادھر ہاتھ نہیں باندھتے، نماز ہی نہیں ہوتی جی۔ آپ نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہا، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چھیڑ چھاڑی ہے، بہت سارے لوگوں کی چھیڑ چھاڑی کی وجہ سے نمازی مسئلوں میں نہیں آتے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں، نہ آنے والے وہ غلط کر رہے ہیں اس لحاظ سے، یعنی وہ صحیح نہیں کر رہے، ان کا اپنا عمل غلط ہے، چاہے کوئی جتنا مزید چھیڑے انہیں مسئلے میں آنا چاہیے، لیکن چھیڑنے والوں کے کردار کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ زبان سے بھی بعض اوقات انسان منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، بعض اوقات زبان سے نہیں روکتا لیکن اپنے رویے اور کردار سے روکتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، یعنی بخیل ہیں، کنجوس ہیں، رائے خدا میں خرچ۔ ایک برائی یہ ہے کہ برے کاموں کا حکم کرتے ہیں، دوسری برائی یہ ہے کہ اچھائی سے روکتے ہیں، تیسری برائی یہ ہے کہ بخیل ہیں، چوتھی برائی نسوا اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اب یہ تو تھی ان کی پاسٹ جو ہسٹری ہے وہ بیان کی، کردار ان کا۔ اب آگے نتائج، ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ نے پہلا حکم یہ لگایا کہ بے شک منافق بے شک منافق کون ہے؟ فاسق، یعنی یہ منافق ہی فاسق لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہیں، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ یہ آخرت میں انجام کار بیان کیا۔ کالذین من قبلکم، اللہ منافقین کو کہہ رہے ہیں تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو، کانوا اشد منکم قوۃ، کہ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ بہت طاقتور تھے تم سے، وہ اکثر اموالا و اولاد، اور مال و دولت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے، تم انہی کی طرح ہو۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے، یعنی وہ اپنے دنیاوی حصہ پا چکے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اب اٹھا لیا ہے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم بھی ڈوب چکے ہو۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ کون سی الٹی ہوئی بستیوں والے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر پٹخ دیا، الٹا دیا۔ اتتہم رسلہم، اللہ اب
سبب بیان کرتے ہیں ان کو کیوں تباہ کیا، کیوں الٹایا. فرمایا کہ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جیسے منافق کا دوست ہے، ایسے مومن مرد مومن عورت کا دوست. یعنی مومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا رویہ رکھتا ہے، ایک جیسا سلوک رکھتا ہے. اب بالکل برعکس ہے ان رویوں کے جو منافقین کے تھے، ان کے برعکس ہے. کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف. وہاں کیا تھا کہ ینہون عن المعروف، وہ نیکی سے روکتے تھے، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ یأمرون بالمنکر تھے، وہ برائی کا حکم کرتے تھے، یہ برائی سے روکنے والے. ان کے بالکل برعکس ہے. آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے رویوں میں یہ چیز تھی کہ یقبضون ایدیہم، کہ وہ اپنے آپ کو بخیلی میں مبتلا کیے ہوئے تھے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بخیل نہیں، کنجوس نہیں ہے. آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفاسقون، ان کے بارے میں وہ فاسق ہیں. ان کے بارے میں فرمایا يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. ان کے متعلق فرمایا لعنهم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی. ان کے متعلق فرمایا سيرحمهم اللہ. اللہ اکبر، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 جہاد کا حکم دیا ہے کفار اور منافقین دونوں کے ساتھ. دوسری بات 3 واقعات کی طرف اشارہ ہے جو منافقین کے برے رویے اور بد اعمالیوں کی غمازی کرتے ہیں. نمبر 3
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حوالے سے ایک بات کی خبر دی ہے۔ تو پہلی بات جہاد کا حکم جو کہ منافقین اور کفار دونوں کے حوالے سے ہے۔ آیت کریمہ پڑھیں گے، اس کا پھر ترجمہ کریں گے اور بات سمجھیں گے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ منافقین اور کفار کے ساتھ جہاد، دیکھیے کفار کے ساتھ جہاد تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلے کافر ہیں، اور کھلے کفار کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں زبان سے، جہاد کرتے ہیں قلم سے، جہاد کرتے ہیں مال سے، اور جہاد کرتے ہیں سنان یعنی تلوار سے، اور یہ ساری جہاد کی قسمیں ان کے لیے درست ہیں، ان کے خلاف اقدامات کرنا۔ منافقین کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ جہاد بھی جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم جہاد باللسان، وہ ان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ اصل میں یہاں تک یہ چونکہ سورہ مبارکہ اس کا یہ والا حصہ غزوہ تبوک سے تعلق رکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا نفاق اور منافقت بالکل کھل چکی تھی اور منظر عام پر آ چکی تھی، بس قرآن مجید نے نام نہیں لیے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے نام لے کر کے لوگوں کو نہیں بتلایا کہ یہ لوگ ہیں، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے معاشرے اور اپنے ماحول میں ان علامات کی بنیاد پر ان کافروں کو یعنی منافقین کو بخوبی جانتے تھے، سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ تیسرے واقعے سے اندازہ بھی کر سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے یہ منافقین اب تقریباً نمایاں ہو چکے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اب جہاد کیجیے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی خبر تھی، مومنین سے چھپے ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نرم خوئی کی وجہ سے نرم رویہ اختیار کرتے تھے، بلکہ مال غنیمت میں سے ان کو ایک وافر حصہ دیا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مال و متاع دیتے رہتے تھے اور ان کو نوازتے رہتے تھے، اور ان کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کی دعائیں بھی ہوتی رہتی تھی، جیسا کہ آپ انشاءاللہ دوسرے واقعے میں بات سنیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ محبوب ان کے لیے بہت دعائیں ہو گئی، ان کے لیے بہت مال غنیمت میں سے حصے ہو چکے، ان کے ساتھ بہت رویہ نرم ہو چکا، ان کے ساتھ نرم خوئی سے بہت پیش آ چکے، اب آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، یعنی آپ ان کے خلاف اپنی زبان کی سختی کو ظاہر کیجئے، وغلظ علیہم، اور اس زبان سے ان کے لیے سخت قسم کا معاملہ کیجئے۔ سخت معاملہ کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی پر لان تان کرنا، یہ سختی کا معنی نہیں ہوتا۔ سختی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب جو نرم ہوئی یعنی ان کے اگر کسی قسم کا معاملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو سختی سے پیش آئیے، گرفت کیجئے، پکڑ کیجئے، پوچھ گچھ کیجئے، جیسا کہ پہلے آپ نہیں کرتے، پہلے آپ چھوڑ دیتے، اور ان کے اسی بات کو مد نظر رکھ کر کے اللہ نے کیا فرمایا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ تو کان ہے، کان کے کچے ہیں۔ تو اس طرح کی بات یہ کرنے کی جرت اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ان کو پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے، اب آپ پوچھئے، ان کو ملامت کیجئے، اور ان کی غلطی کا ان کو احساس دلائیے، سختی کیجئے، یہ ہے جہاد کا معنی۔ تو کفار کے ساتھ جہاد قلم، زبان، مال اور تلوار، ساری جہاد کی اقسام کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف زبان کا جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج بھی منافقین جہاں کہیں ہوں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کفر پھیلاتے ہوں، یہ منافقین ہی کہلاتے ہیں، لہذا ان کے خلاف زبان سے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات کا تعلق ہے ایک واقعے کے ساتھ۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ پہلے واقعہ سماعت فرما لیجیے، پھر آیات پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، کچھ منافقین نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چلے گئے، رکھ رکھاؤ ہوتا ہے یہ کچھ معاملہ، چلے گئے۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو راستہ تو کہ بہت دشوار تھا، دشوار گزار تھا،
پہاڑیاں تھیں، اور پہاڑوں کے اوپر بعض اوقات اتنا تنگ راستہ ہوتا ہے کہ وہ پگڈنڈی ٹائپ راستہ ہوتا ہے، مختصر سا راستہ ہوتا ہے، گزرگاہ ہوتی ہے. اگر تھوڑا بہت وہاں سے جانور بدک جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر گر جائے بندہ تو قریب قریب ٹھہرتا نہیں ہے. خاص طور پہ عرب کے پتھریلے جو پہاڑ ہیں ان پہ تو جو آدمی ایک دفعہ اوپر سے لڑک گیا، گر گیا، تو اس کی شاید ہڈیاں بھی نہ بچیں. اب یہ پس منظر ذہن میں رکھنے کے بعد اب سمجھیے، غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا، اور یہ مشورہ اس طرح کا تھا کہ نعوذ باللہ راستہ بڑا تنگ ہے کسی جگہ پر، اور خاص طور پہ فلاں مقام پر جا کر کے تو بالکل تنگ راستہ ہے. اگر وہاں ہم ایک حرکت اور ایک کام کر جائیں، اور وہ حرکت اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بدکنے پر مجبور کر دیں. جس سواری پر آپ سوار ہیں اس سواری کو چھیڑ چھاڑ کر لیں، کچھ ایسی حرکت کر لیں کہ سواری بدک جائے، تو یوں کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور یوں آپ علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے. یہ چال تھی. حضرت حذیفہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ کو کچھ نہ کچھ خبر مل گئی اس بات کی. جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ اس مقام پر آگے ہو گئے. اتنا موقع نہیں تھا کہ یہ جا کر اللہ کے رسول سے جا کر کے عرض کرتے، اور وہ وہاں پر عدالت لگتی. راستہ ہے، راستے میں ایک جگہ پہ ٹھہرے، پڑاؤ کیا، اور وہیں پر انہوں نے مشورہ کیا، وہیں سے آگے بڑھنا تھا، اور آگے وہ پہاڑی تھی. انہوں نے بجائے اس کے کہ شکایت لگاتے، مطلب عدالت لگتی اور معاملات ہوتے، وہ موقع نہیں تھا، تو انہوں نے حفاظت پہلے کی. اب یہ گئے اور انہوں نے اس چال کو ناکام بنا دیا. انہوں نے اپنی طرف سے حیلہ کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کنٹرول کر لیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بدکانے والی جو سواریاں تھیں ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. یوں نتیجے میں آپ علیہ السلام بحفاظت اس جگہ سے، دشوار گزار راستے سے گزر گئے. جب آپ گزر گئے، آگے پڑاؤ کیا، آپ علیہ السلام کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ چال تھی، یہ طریقہ تھا، یہ واردات تھی، ہم نے اس کے حوالے سے آگے سے حفاظت کی، دفاع کیا. یا رسول اللہ، انہوں نے حرکت کی ہے. آپ علیہ السلام نے بلا کر کے پوچھا، ایسا کیا؟ قسمیں کھانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم نے مشورہ کیا، نہ ہم نے سوچا، نہ ہم نے ایسا کوئی پلاننگ کی ہے، اور نہ ہی کوئی عمل کیا. اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ بولنے کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے. یہ کفر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی سوچنا، آپ علیہ السلام کے لیے تکلیف کی بات سوچنا، یہ کفر ہے، اور یہ کفر انہوں نے کر لیا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے، جو یہ سوچ رہے تھے وہ ہم بما لم ینالوا، جو ارادہ انہوں نے کیا تھا، جو سوچ انہوں نے پیدا کی تھی، اس کو پا نہیں سکے. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کروا دی. ایک تو یہ واقعہ. اب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی بات کا قصد ارادہ کر چکے ہیں کہ جس پر قدرت نہیں پا سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوا اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. اس آیت کریمہ کی ایک جملے کو میں نے اس لیے پہلے ترجمہ کیا، پھر میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے اس میں ایک جملہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا میری بات سمجھیے گا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی پر بڑے احسانات کرتا ہے، بہت اس کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ خدا نخواستہ وہ جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے اس کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، اور وہ حقیقت دکھ ہوتا بھی ہے جو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے.
مثلا آپ اپنے کسی بھانجے کو بھتیجے کو اپنے ساتھ کسی کمپنی میں شریک کرتے ہیں اور اس کو کام سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور اس کو اچھا پروٹوکول دیتے ہیں, اچھی اس کو نوکری مطلب اچھی اس کو سیلری دیتے ہیں, دوسرے لوگوں سے زیادہ مختلف اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, اور یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب جب وہ اسٹیبل ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کی پوری فرم اپنے نام کروا دیتا ہے. مثلا پھر کیا ہوتا ہے, آپ پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں دیکھو جی اس نے یہ احسان کا بدلہ دیا ہے, اس نے احسان کا بدلہ یہ دیا. اب حقیقت میں یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے, لیکن محاورتاً آپ کہتے ہیں یہ بات زیادہ 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 دکھ کا اظہار کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اس کو احساس پیدا کرنے کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ یار احسان کا بدلہ ایسے دینا چاہیے, میں نے تمہارے ساتھ نیکیاں کی, احسانات کی, تم نے میرا سب کچھ چھین لیا, کیا احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ کیا منافقین کیا. یہ منافقین حضور کو شہید کرنے کا سوچ رہے ہیں, یہ احسان کا بدلہ دینے. کون سا احسان؟ اب سنیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, یہ منافقین یہود کا وہ پسا ہوا طبقہ تھا. یہ بھی ذرا سمجھیے گا, منافقین یہود کا وہ پسا ہوا طبقہ تھا کہ جن سے بڑے بڑے یہودیوں نے, یہودی پادریوں نے, یہودی راہبوں, جو بڑے بڑے ان کے عالم علماء تھے, ان راہبان نے ان سے سود کی بنیاد پر رقم چھین چھین کے ان کو قلاش کر دیا تھا. دنیا میں سب سے پہلا سودی نظام متعارف کروانے والے یہودی تھے, اور آج بھی پوری دنیا کے سودی نظام پر قبضہ یہود کا ہے. تو یہ قلاش تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ یہاں کچھ ہمیں فائدہ دنیا بھی مل رہا ہے, تو انہوں نے, ان منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں فائدہ مل رہا ہے, تو منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھ کے آغوش نبوت میں آ چھپے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے, مختلف مواقع میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے, یہاں تک کہ یہ اچھے خاصے صاحب حیثیت بن گئے. اب جب صاحب حیثیت بن گئے, اصولی طور پہ تو یہ تھا کہ یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خیر خواہ ہوتے, بہت آپ کے ساتھ محبت کرتے, آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرتے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ یوں کرتے, انہوں نے سمع و طاعت کے بجائے, انہوں نے اطاعت کرنے کے بجائے, فرمانبرداری کرنے کے بجائے حضور کی سخت ترین مخالفت کی, اور مخالفت ظاہر ہو کر کے نہیں کی, چھپ کر کی, اور چھپا دشمن ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ, انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے, کون سا عیب مسلمانوں میں پایا ہے؟ ہاں جی, سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اپنی رحمت سے انہیں غنی کر دیا ہے. اللہ نے دیا ہے, رسول نے آگے تقسیم کیا ہے, تو یہ غنی ہو گئے. سوائے اس کے اور کون سا عیب دیکھا؟ یعنی عیب ہے نہیں, لیکن اس کو اگر تم عیب سمجھتے ہو تو صرف یہ ایک ہی چیز ہے, باقی تو اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو حقیقت عیب کہا جاتا ہے, وہ عیب ہے نہیں. یہ تو احسان تھا, اور تمہیں چاہیے تھا احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے چکاتے. اچھا جی, اب دوسری آیت نمبر 75 میں ایک واقعہ ہے, اور اس واقعے کا تعلق ایک خاص شخص کے ساتھ ہے. اس کو پہلے سمجھ لیجئے, پھر اس کے بعد. ثعلبہ ابن حاطب نام کا ایک شخص تھا. اس شخص نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں آ کر حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں خوب سرمایہ دار بن جاؤں, صاحب ثروت بن جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ بھائی, جس حال میں ہو جاؤ, بہتر ہے اسی حالت میں رہو, نہ دعائیں مانگو. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے. کہتا رہا, کچھ دن لگاتار اصرار کرتا رہا. آخر کار اللہ کے رسول نے فرمایا ثعلبہ نقصان اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا مال کا, یہ وہ. آپ رسول نے دعا فرما دی. اب دعا فرمائی تو دنوں میں اس کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی. اس کی بکریاں, اس کی جو ہلکا پھلکا مویشی تھا وہ بڑھتا گیا, اور کچھ ہی عرصے میں یہ اتنا زیادہ مال و متاع کا مالک بن گیا, اور اتنے زیادہ مویشیوں کا مالک بن گیا کہ اس کے لیے مدینہ منورہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا.
مدینہ سے باہر چلا گیا. اللہ اکبر. اور پہلے یہ 5 نمازوں میں مسجد میں آتا تھا. اب جب مویشی زیادہ ہو گئے، مدینے سے باہر نکل گیا تو 5 نمازوں میں آنا مشکل ہو گیا، تو جمعے کے جمعے آتا تھا. پھر مال مزید بڑھا، پھر دور چلا گیا اور ان کی خدمت میں مصروف ہوتے ہوتے جمعہ بھی چھوٹ گیا. جمعہ بھی چھوٹ گیا. ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اب زکوٰۃ کی وصولی کیجیے. تمام لوگوں سے زکوٰۃ کا حکم آ گیا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو، کچھ لوگوں کو مقرر کیا جیسا کہ ہمارے سامنے پچھلی آیات میں آ چکا. عاملین کو بھیجا مختلف لوگوں کے پاس کہ جاؤ جاؤ فلاں فلاں آدمی سے جا کر کے زکوٰۃ وصول کرو. اب یہ ثعلبہ کے پاس بھی آئے. ثعلبہ سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آ کر آپ سے اس مال و مویشی کے زکوٰۃ کی وصولی کریں. اس نے کچھ ہیلے بہانے کیے اور کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ تو ٹیکس اور جزیے کی طرح لگتا ہے، لہذا مسلمانوں کے اوپر جزیہ اور ٹیکس کی بات کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، تو کافروں کے اوپر لگا کرتا ہے. بہرحال چلیں آپ ایسا کریں، آگے لوگوں سے وصول کریں، جب واپس آئیں گے تو میں بھی دیکھ لوں گا. اب جب وہ لوگ آگے سے وصولی وغیرہ کر کے آ گئے واپس، تو اس نے پھر دینے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کیسا ٹیکس، کیسا جزیہ، یہ وہ چلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ثعلبہ نے تو مال و متاع دینے سے انکار کر دیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ثعلبہ کا مال اس کو ہلاک کر دے گا. ثعلبہ تک خبر پہنچی. ثعلبہ کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ظاہری طور پر، اور اس نے فوری طور پر کچھ مویشی لیے اور جا کر کے دربار رسالت میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ وصول فرما دیجیے. آپ علیہ السلام نے رد فرما دیا، جاؤ جاؤ جاؤ، اب ہم زکوٰۃ آپ سے نہیں لیں گے، چلے جاؤ. اس نے بڑی منتیں کی، بڑی لجاجتیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں لی. اللہ اکبر. یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب اس سے نیکی کی توفیق چھن جائے. یہ نیکی کی توفیق کا چھننا ہے. نمازیں چھوٹی، پھر جمعہ چھوٹا، باجماعت چھوٹی، پھر مسجد نبوی چھوٹی اور پھر جمعہ چھوٹ گیا، اور اب زکوٰۃ کی وصولی بھی ممنوع ہو گئی. واپس چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ ہو گیا. آپ علیہ السلام کی حیات میں اس سے زکوٰۃ نہیں لی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول تھے. ان کے پاس ثعلبہ مال و متاع لے کر آیا کہ ابو بکر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ لے لیجیے اور بیت المال میں جمع کر دیجیے. آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سختی سے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا، جاؤ. حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کی رقم نہیں، زکوٰۃ میں دیے جانے والے اونٹوں کی نکیل دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف بھی عالم جہاد بلند کیا تھا. ثعلبہ نے زکوٰۃ پیش کی، نہیں لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی، آپ نے بھی دینے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آیا اور اس نے پھر پیش کی، پھر بہت اصرار کیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس سے ایک دفعہ بھی زکوٰۃ نہیں لی گئی. اور یوں یہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو کر کے مدینہ منورہ سے باہر جا کر کے اس کا دم گھٹا مر گیا اور اس کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. یہاں اس آدمی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے خوب مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے، یعنی ہمیں مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اپنے وعدے میں سچے نہیں تھے. اب تیسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک بلکہ یہ اسی واقعے کا حصہ ہے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب.
اللہ اکبر، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور وہ یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. یہ انہی میں سے، یعنی انہی بخیلوں میں سے ایک گروہ کا واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، بخیل لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ کنایتاً ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ خود تو بخل کرتے ہی ہیں، لیکن جو سخاوت کرنے والے ہیں نا، صدقات دینے والے، ان پر بھی تان و تشریح کرتے ہیں تاکہ وہ بھی بخل کا مظاہرہ کریں. تان و تشریح کیسے کرتے تھے؟ یہ منافقین کا گروہ جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقات، خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے، تو یہ آہستہ آہستہ آپس میں چمگویاں کرتے تھے. وہ دیکھو وہ بڑا ریاکار آ رہا ہے، وہ بڑا دکھلاوا کرنے والا آ رہا ہے، دیکھو جی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، دیکھو دیکھو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سخی ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے. اب یہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ باتیں کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا یہ اس کے کان میں پڑے تو یہ مال دینے سے کترائے، یہ بھی نہ دے، جس طرح ہم نہیں دے رہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی بات ہوتی ہے. ہاں جی ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. خود تو وکیل ہیں ہی، دوسروں کو بھی وکیل بنانا چاہتے ہیں. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا یہ وہ لوگ کہ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں اور اللہ ان کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں. یعنی کچھ وہ مسلمان ہیں جو دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں، کچھ وہ مسلمان ہیں جو معمولی سی مزدوری کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دونوں پر طرح طرح کے الزام. جو تھوڑا دیتے تھے ان کے کہتے ہیں لو جی اس سے بھی مسلمانوں کی بھلائی ہوگی. ہاں جی یہ 1 کلو کھجور سے بھی بھلا مسلمان جنگ جیت سکتے ہیں. دیکھو جی بس یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے کی نک لگانے کے لیے آئے ہیں، یا ایسے منہ رکھنے کے لیے آئے، رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہاں جی یہ اس طرح کی باتیں ان کو سناتے تھے. جو زیادہ خرچ کرتے تو ان کو کہتے دیکھو جی دکھلاوے کے لیے آئے. یعنی کسی حال میں بھی خرچ کرنے والے کو خرچ نہیں کرنے دینا. یہ اسی کی طرف ہے. والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ منافقین ان پر تان کرتے ہنستے تھے. سخر اللہ منهم، تو اللہ ان پر ہنستا ہے. اللہ ان پر ہنستا ہے. کیسے؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کا مذاق کیا تو ان کی اللہ ایسی حالت بنا دیں گے، یہ بنا دی ہے کہ اب اللہ ان پر ہنسیں گے. معنی یہ ہے کہ اب ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب گویا کہ ان پر ہنسا جائے. اور اس کا بالکل واضح مطلب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا استہزاء کریں گے. کیسے؟ کہ یہ پل صراط پر تاریکی میں ہوں گے، گزر رہے ہوں گے، اچانک ایک بجلی کی چمک، نور ایک چمکے گا تو ان کو نظر آئے گا کہ راستہ نظر آ رہا ہے، تو یہ دوڑنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی وہ چمک ختم ہو جائے گی. پھر یہ رک جائیں گے، پھر ایک نور چمکے گا، پھر چلنے کی کوشش کریں گے، پھر بن گے. تو اس کو کہتے ہیں مذاق کرنا. یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کیا. اللہ کہتے ہیں میں خود ان کے ساتھ استہزاء کروں گا. یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان پر ہنسے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. یہ بات تو ہو گئی ختم. اب چوتھی بات اور تیسری بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حوالے سے خبر دی ہے. اور وہ خبر کا تعلق کیا ہے؟ منافقین کے رویے اور کردار کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے عمل اور اس کے نتیجے میں خبر. منافقین کا کردار اور رویہ آپ کے سامنے آ چکا. جھوٹ بولتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر دین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر حضور کو شہید کرنے کی پلاننگ انہوں نے کی، پھر وعدہ خلافی کی، عہد توڑے. یہ سارے آپ کے سامنے معاملات آ چکے منافقین کی مذمتی مذموم اعمال. پھر برائیوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، جی نماز نہیں پڑھتے، بخل کرتے ہیں. اس طرح کے معاملات سارے آپ کا سامنے آ چکے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعائے رحمت کیا کرتے تھے، یا اللہ ان کو معاف فرما دیں. خاص طور پر جب اللہ کے رسول مومنین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے جب دعائیں فرماتے تو ظاہر اس میں کلمہ گو تو یہ بھی تھے، تو دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک خبر دی ہے کہ محبوب آپ اپنی رحمت للعالمینی کے نتیجے میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن ان کے رویے غلط ہیں، اس لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں نہ کریں، 70 بار بھی استغفار کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کو معاف کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود ہی معافی نہیں مانگ رہے، صرف آپ کے معافی مانگنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا، بات سمجھیں؟ تو استغفر لهم او لا تستغفر لهم، فرمایا آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر، ایک ہی بات ہے، ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ کتنی واضح آیت کریمہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بخشش بھی اسی کے لیے قابل قبول ہوگی جو بخشش کے قابل ہوگا، جو بخشش کے قابل ہی نہیں ہے، جو بخشش کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، جن کو قرآن نے والد کہا ہے، وہ والد ہیں، چچا ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم نبی ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں لیکن معافی نہیں مل رہی۔ یا نبی ہیں، منافقین کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں، معافی نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابل ہونا بھی تو ضروری ہے، اتنی قابلیت تو ہو نا۔ فرمایا ذالک، کیوں نہیں معافی ہوگی؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔